لے جی آصف علی زرداری پاکستان کے 16ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پاکستان کے پہلے صدر تھے جنہوں نے اپنی مدت پوری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے سابق صدر جناب عارف علوی صاحب کیا پھانسی لگنے جا رہے ہیں اور کیا کن کن مواقعوں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کی اور کون سے ایسے مواقع تھے جو انہوں نے آئین سے انحراف کیا اور پاکستان کے آئین سے غداری کی۔ پاکستان تحریک انصاف جو اکثر و بیشتر آئین اور قانون کی بات کرتی ہے، انہوں نے کس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن مواقع پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غلط ہوا اور آئین کے برعکس جا کے ان کے خلاف ظلم اور مظالم ہوئے۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب عارف علوی صاحب کی پھانسی لگنے کے چانسز کتنے % ہے، آخر کس وجہ سے انہیں پھانسی ہوگی اور آخر کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا، کیا عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک اس چینل کے تھرو پہنچیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئین کی دفعہ 41 کے تحت صدر مملکت وفاق کی علامت ہوتا ہے اور کسی بھی ایک جو علاقہ، کسی ایک جو پارٹی یا کسی ایک جو صوبہ ہے اس کا صدر نہیں ہوتا بلکہ پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح آئین کی آرٹیکل 48 کو ہم دیکھیں تو اس کے تحت صاف لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت نے وفاقی کابینہ یا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں سوائے ان ذمہ داریوں کی جن کے انجام نہیں کے لیے صدر مملکت کو آئین کی دفعہ 46 اور 47 کے تحت ثوابدیدی اختیارات حاصل ہیں۔ وہ تمام اختیارات جو صدر کو ثوابدیدی طور پر دیے گئے ہیں، ان کو الاٹ کیے گئے ہیں کہ یہ اختیارات آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان اختیارات کے علاوہ صدر مملکت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں جو ہے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی صدر عارف علوی صاحب اس تمام پروسیجر میں ناکام رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آئینی تقاضوں کے مطابق قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد بدقسمتی سے وزیر اعظم سمیت پوری پی ٹی آئی حکومت سے آئین اور انحراف سے سرکشی کا رستہ اختیار کر لیا، جس کی صدر مملکت نے بھی پیروی کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر مملکت پوری ریاست کے جواب دہ ہوتے ہیں، وہ تمام ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ انہیں پاکستان کا سوچنا چاہیے تھا اور آئین سے انحراف سے معذرت کر لینی چاہیے تھی۔ لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہیں جب صدر مملکت نے آئین سے انحراف کا رستہ چنا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور جو وزیر اعظم تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وہ اپنے عہدے سے ہٹ گئے تو آئین کی دفعہ 101 کے تحت وزیر اعظم جو ہے اگر وہ ایڈوائز کریں تو صدر مملکت اس چیز کے پابند ہے کہ وہ ان سے حلف لیں گے، لیکن صدر مملکت جو ہے وہ اس پہ بھی ٹال مٹول کرتے رہے اور ایون کی سپریم کورٹ کی کلیئر ججمنٹ آنے کے بعد بھی انہوں نے حلف نہیں لیا بلکہ بیماری کا بہانہ بنا کر نکل گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب جناب سرفراز احمد چیمہ نے جب پہلے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے پروسیس میں خلل ڈالا اور پھر وزیر اعلیٰ کے حلف نامے میں بھی روڑے اٹکانے لگے، بالآخر لاہور ہائی کورٹ کے احکام کے تابع وزیر اعلیٰ کا حلف ممکن ہوا، مگر صدر گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عدالتی احکامات کی بھی عدم تعمیل کا رستہ اختیار کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ادارے قانون کی تشریح کے لیے ہیں، آئین کی تشریح کے لیے ہیں، اگر وہ کسی قسم کا آپ کو سائن دے رہے ہیں، اگر وہ آپ کو کلیئر ججمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ ان سے حلف لیں، آپ پھر بھی ان سے حلف نہ لیں تو آپ نے آئین سے بھی انحراف کیا، آپ جو اپنی کورٹس ہیں ان کا بھی احترام نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی تو صدر عارف علوی کو کیوں نہیں اتارا گیا اور ان کو کیوں آئین شکنی کرنے دی گئی۔ اگر ہم اس کی آئین اور قانون کی روشنی میں دیکھیں تو آرٹیکل 44 کے تحت صدر مملکت اپنا استعفیٰ خود دے سکتے ہیں، ادروائز آرٹیکل 47 میں اس کا قانون واضح طور پر لکھا گیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ دفعہ جو 47 کی ذیلی دفعہ 1 اور 2 میں واضح کیا گئے ہیں کہ صدر کو یا تو اس بنیاد پر ان کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اس منصب پر کام کرنے کے اہل نہیں رہے، یا ان کی کسی مس کنڈکٹ اور آئین کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزام کے تحت صدر کو مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور ان دو صورتوں میں قومی اسمبلی یا سینٹ میں مجموعی ارکان کی 1/4 ارکان کے دستخطوں کے ساتھ نوٹس جمع کروائے جائے جس پر اسپیکر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس 14 دن کے اندر طلب کرتے ہیں، جس میں مجموعی ارکان کی تعداد 2/3 اکثریت صدر کو ہٹانے یا مواخذہ کرنے کی تحریک منظور کرے۔
تو اگر ہم دیکھیں تو جو اپوزیشن ہے وہ بڑی مشکل سے اس قدر نمبر گیم پوری کر سکی تھی کہ جناب کو عمران خان صاحب کو وہ فارغ کر سکے. اب دو تھا اکثریت نہ تو وہ موجود تھی اور بہت سارے جو ایم این اے ایم پی ایز ایسے تھے جو استعفیٰ دے چکے تھے. پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی ڈیزولو تھی. سو لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ صدر مملکت کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا. بہرحال میرے خیال سے اگر عمران خان صاحب نے بہت اچھے کام کیے, اگر عمران خان صاحب کو کے ساتھ غلطیاں ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب نے آئین اور قانون کے ساتھ غلط بھی کیا ہے, کیونکہ پاکستان کا سب سے معزز اور پاکستان کا سب سے بڑا ایوان پارلیمنٹ ہے. اگر آپ پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیں گے, اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے غداری کے لیبل لگائیں گے, اگر ڈپٹی قاسم سوری صاحب نے جو ججمنٹ دی جس کے مطابق سارے کے سارے جو پارلیمنٹ ہے وہ غدار ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے, سو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آئین اور قانون کے ساتھ سرکشی کا جو چلن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اختیار کیا, اس کی ہماری سیاسی تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں ملتی. حد تو یہ ہے کہ سرکشی پر خود کو حق بجانی بھی سمجھا جاتا ہے, اور اس سے بھی بڑا ستم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے مداحین بھی اس سرکشی کو درست سمجھتے ہیں اور اس کے بیانیے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. جب میں بعض نامور قانون دانوں, سیاست دانوں, دانشوروں اور اہل علم کو بھی قانون کی سرکشی پر پی ٹی آئی کی قیادت کی موقف کی تائید کرتا دیکھتا ہوں تو مجھے مستقبل کے سیاسی نقشے کو بھانپ کر خوف محسوس ہونے لگتا ہے. یہ نقشہ تو مکمل لا قانونیت اور جس کی لاٹھی اس کی بینچ والے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے. میرے خیال سے اگر آپ کو پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور آئین پاکستان کی سب سے مقدس کتاب ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا.